فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد سوم، در بیان امامت، مؤلفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ دوسرا باب، صفحہ نمبر 116، 5ویں فصل۔ اس بیان میں کہ تمام بندوں میں اور آل ابراہیم میں برگزیدہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اور اس میں چند آیتیں ہیں۔ اول حق تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ نمبر 22 سورہ فاطر، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 32-33، ہم نے کتاب میراث میں دی جو قرآن ہے یا توریت یا مطلق خدا کی کتابیں، الذین اصطفینا من عبادنا، اور وہ لوگ جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ برگزیدہ حضرات پیغمبران خدا ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت رسول خدا کی امت کے علماء ہیں۔ اس کے بعد بہت سی حدیثیں مذکور ہوں گی جن سے معلوم ہوگا کہ یہ حضرات مخصوص اہل بیت ہیں۔ تو ان میں سے بعض اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ضمیر منہم کے مرجع میں مفسروں کے درمیان اختلاف ہے۔ سید مرتضیٰ رحمہ اللہ اور مفسروں کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ ضمیر راجع ہے عباد کی جانب، یعنی ہمارے بندوں میں بعض اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ راجع ہے برگزیدہ لوگوں کی طرف، یعنی ان میں سے بعض میانہ رو ہیں، اور ان میں سے بعض نیکیوں کی طرف خدا کی توفیق سے سبقت کرنے والے ہیں، اور یہ بڑی فضیلت ہے۔ مفسروں نے ان تینوں فرقوں کے بارے میں اختلاف کیا جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ سب نجات پائیں گے، بعض کا قول ہے کہ جو ظالم ہے وہ عذاب الہی سے نجات نہ پائیں گے۔ چنانچہ قتادہ نے کہا ہے کہ ظالم اصحاب مشمع میں سے ہیں، اور مقتصد اصحاب میمنہ میں سے ہیں، اور سابق مقربین میں سے ہیں۔ عدن کی جنتیں ان کے قیام کی جگہ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ مفسروں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ یدخلونہا کی ضمیر فعال کس چیز کی طرف راجع ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ تینوں کی طرف راجع ہے، اور یہ تینوں فرقے بہشت میں داخل ہوں گے، اور بعضوں نے کہا کہ ان برگزیدہ لوگوں کی طرف راجع ہے جن کے بارے میں فرمایا ہے الذین اصطفینا من عبادنا، اور بعض کا قول ہے کہ مقتصد اور سابق کی طرف راجع، ظالم اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ حدیثیں اس کا ثبوت ہیں جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ مانع الاخبار میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ظالم ہمیشہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اور مقتصد اپنے دل میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، یعنی اپنے عقائد کی صحت کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یا اپنے اصلاح نفس میں مشغول رہتا ہے، یا عبادت میں اور اغراض دنیاوی میں ہی اس کی پیش نظر دنیا ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، اور سابق الخیرات اپنے پروردگار کے گرد پھرتا ہے، اور اپنی مرادوں اور تمناؤں سے خالی ذہن ہو کر اپنے پروردگار کی رضامندی کے سوا کوئی غرض نہیں رکھتا۔ ایذن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بسند معتبر روایت کی کہ حضرت رسول خدا کی ذریت طاہرہ میں سے ظالم وہ ہے جو حق امام کو نہیں جانتا، اور مقتصد وہ ہے جو امام کی امامت کا اعتقاد رکھتا ہے اور اس کے حق کو جانتا ہے، اور سابق الخیرات خود امام ہے۔ مجموع بیان میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے اس مضمون کے آخر میں فرمایا کہ ان میں سے سب بخشے جائیں گے، جنات عدن یدخلونہا، یعنی سابق و مقتصد عدن کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ ایذن بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ لوگوں نے حضرت سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ہم اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا
اپنے نفس پر ظلم کرنے والا آپ میں سے کون ہے؟ فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے وہ ہے، یعنی ذریت رسول خدا میں سے جس کا گناہ اور ثواب برابر ہوگا۔ تو وہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ٹھہرا کہ خدا کی عبادت میں کمی کی۔ میں نے پوچھا مقتصد آپ میں سے کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو شدت اور امید کی حالت میں یا غلبہ اہل باطل کے عالم میں عبادت خدا کرتا ہے یہاں تک کہ متعین موت اس کو آئے۔ میں نے پوچھا سابق بالخیرات آپ میں سے کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو خدا کے سیدھے راستے پر چلنے کا لوگوں کو حکم کرتا ہے اور نیکیوں اور عبادت کی ہدایت کرتا ہے اور برائیوں اور گناہوں سے منع کرتا ہے اور گمراہ کرنے والوں کا مددگار نہیں ہوتا اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے کسی پر غصہ نہیں کرتا اور فاسقوں کے حکم پر راضی نہیں ہوتا، مگر وہ جس کو اپنی ذات اور دین کے بارے میں خوف ہو اور اس کے ساتھ ایسے مددگار نہ ہو جو فاسقوں کی مخالفت کریں، اس لیے وہ تقیہ کے طور پر ان سے میل جول رکھتا ہے۔ اور علی بن ابراہیم نے کہا کہ الذین اصطفینا سے مراد ائمہ علیہم السلام اور ظالم لنفسی آل محمد سے ائمہ اطہار کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو حق امام سے انکار کرتے ہیں لیکن امام کی امامت کا اقرار کرتے ہیں، اور سابق بخیرات سے مراد امام ہے۔ اور کتاب احتجاج میں روایت کی ہے کہ ابو بصیر نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس آیت کی تفسیر بیان فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ابو بصیر نے کہا میں کہتا ہوں کہ یہ بنی فاطمہ سے مخصوص ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص تلوار کھینچے اور لوگوں کو اپنی طرف اور ضلالت و گمراہی کی طرف دعوت دے اور ناحق دعوی امامت کرے، خواہ وہ بنی فاطمہ سے ہو یا ان کے علاوہ دوسروں میں سے ہو، اس آیت میں داخل نہیں۔ ابو بصیر نے پوچھا یہ پھر کون اس آیت میں داخل ہے؟ فرمایا کہ ظالم اپنے نفس پر وہ ہے جو لوگوں کو بجائے ہدایت کی گمراہی کی طرف بلائے، اور مقتصد ہم اہل بیت میں سے وہ ہے کہ حق امام کو پہچانے، اور سابق بالخیرات سے امام مراد ہیں۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے الذین اصطفینا کے بارے میں روایت کی کہ وہ آل محمد ہیں اور سابق بخیرات امام ہیں۔ اور حضرت باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے اور سابق بخیرات امام ہیں۔ دوسری سند انہی حضرت سے روایت کی کہ سابق بخیرات امام ہے، اور یہ آیت فرزندان علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہما کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کشف الغمہ میں دلائل حمیری سے روایت کی کہ ابو ہاشم جعفری نے کہا کہ میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تینوں فرقے آل محمد سے، اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ظالم نے نفس سے وہ ہے کہ امام کا اقرار نہ کرے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر میرے دل میں گزرا کہ یہ کون سی بزرگی ہے جو خدا نے آل محمد کو عطا فرمائی ہے۔ امام باجاز میرے دل کی بات سمجھ گئے اور میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ امر امامت بلند تر اور رتبہ امام اس سے بزرگ تر ہے۔ جو کچھ عظمت و شان محمد کے بارے میں تمہارے دل میں گزرا، لہٰذا خدا کی حمد کرو کہ تم کو ان سے منسلک قرار دیا اور ان کی امامت کا مقتصد کیا ہے۔ قیامت کے روز انہی کے ساتھ تم کو طلب کریں گے جس وقت کہ ہر گروہ ان کے مقتدا کے ساتھ بلائیں گے، لہٰذا اے ابو ہاشم خوش ہو کہ تم مذہب حق پر ہو۔ مجموع البیان میں ابو دردہ سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ سابق بے حساب داخل بہشت ہوگا اور مقتصد کا آسان حساب کیا جائے گا، اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے کو طویل مدت تک مقام حساب میں روکیں گے، پھر وہ داخل جنت ہوگا۔ الغرض یہی لوگ ہیں جو کہیں گے پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 34، یعنی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے زیبا ہیں جس نے ہم سے آخرت کا خوف اور رنج دور کر دیا۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا وہ ہے جو نیک اور برے اور ناشائستہ دونوں طرح کے اعمال بجا لاتے ہیں، اور مقتصد وہ ہے جو عبادت میں بڑی کوشش کرتا ہے۔ اور سابق بخیرات علی و حسن و حسین علیہم السلام اور آل محمد میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو شہید ہوں۔ سید ابن طاؤس نے کتاب سعد السعود میں محمد بن عباس کی تفسیر سے روایت کی ہے، اور صاحب تعویل الآیات الباہرہ نے بھی انہی کے سند سے ابی اسحاق بیسی سے
سبعی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا اور محمد بن علی علیہ السلام یعنی محمد بن حنفیہ سے ملاقات کی اور ان سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری قوم اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتی ہے؟ قوم سے آپ کی مراد اہل کوفہ ہیں۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شیعہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا جبکہ وہ اہل بیت سے ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے عرض کی میں آپ پر فدا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اے ابو اسحاق کی مخصوص ہم اہل بیت سے ہیں، لیکن سابق بخیرات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حسن و حسین علیہ السلام ہیں، اور ہم میں سے ہر امام جو ہوگا بعض نسخوں میں کہ اس کے بعد فرمایا کہ ہم میں سے وہ ہر شہید بھی ہے اور مقتصد وہ ہے جو دنوں کو روزہ رکھتے اور راتوں کو عبادت میں قیام کرتے اور اپنے نفس پر ظالم نفس سے توبہ کرنے والوں کے حق میں نازل ہوا ہے۔ اور بعض روایتوں میں جو تمام لوگوں کے لیے ہے اور وہ بخشے ہوئے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اے ابو اسحاق، خداوند کریم ہمارے سبب سے تمہارے عیبوں اور گناہوں کو زائل کرتے اور ہماری وجہ سے تمہاری گردنوں سے ذلت و خواری کی رسیاں کھولتا ہے، اور ہمارے سبب سے تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے یا تمہارے قرضوں کو ادا کرتا ہے، اور ہمارے ذریعے سے خلافت و امامت کا افتتاح کرتا ہے اور ہمیں پر اس کو ختم کرتا ہے، تم پر نہیں۔ اور اصحاب کہف کے مانند ہم ہی تمہارے غار اور پناہ کی جگہیں اور کشتی نوح کی طرح ہم ہی تمہاری کشتی نجات ہیں، اور ہم ہی باب حتہ بنی اسرائیل کی مثل تمہارے باب حتہ ہیں۔ سید نے فرمایا کہ محمد بن عیش نے اس آیت کی تعویل میں 20 طریقوں سے تھوڑی سی کمی و زیادتی کے ساتھ روایت کی، اور فرات بن ابراہیم نے بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ کتاب تعویل الآیات الباہرہ میں محمد بن عیاش کی تفسیر سے روایت کی۔ بسند معتبر سورہ بن کلیب سے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ ظالم نفسہی وہ ہے جو امام کو نہ پہچانے۔ میں نے عرض کی کہ پھر مقتصد کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو امام کو پہچانتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ سابق بخیرات کون ہے؟ فرمایا وہ امام ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کے شیعوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے گناہ بخشے جائیں گے اور ان کے قرضے ادا کیے جائیں گے، اور ہم ان کے باب حتہ ہیں اور ان کے گناہ ہمارے سبب سے بخشے جائیں گے۔ ایذن بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ الذین اصطفینا آل محمد اور ہیں جو خدا کے برگزیدہ اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہلاک ہونے والا ہے، اور مقتصد صالح و نیک لوگ ہیں اور سابق بالخیرات علی بن ابی طالب ہیں۔ خداوند عالمین فرماتا ہے ذالک ہوا فضل الکبیر، یعنی قرآن اور جنات عدن یدخلونہا، یعنی آل محمد بہشت کے قصروں میں داخل ہوں گے، جن میں سے ہر ایک قصر سفید موتی کے ایک دانے کا ہے، جس میں کوئی شگاف اور کوئی جوڑ نہیں ہو۔ اگر اس میں تمام اہل اسلام جمع ہو جائیں تو اس میں سب کی گنجائش ہوگی۔ ان قصروں میں زبرجد کے کمرے ہیں جن میں 2 دیوڑیاں ہیں، اور ہر دیوڑی کا طول 12 میل ہوگا جو 4 فرسخ کے برابر ہے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ جب وہ بہشت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے حمد و ثنا اس خدائے پر بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہم سے رنج و غم کو برطرف کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ حزن وہ ہے جو دنیا میں ان کو برداشت کرنا پڑا تھا، اور یعنی اہل زمانہ کی طرف سے سختیاں اور تکلیفیں۔ مولف فرماتے ہیں کہ ان احادیث کا حاصل 2 وجہوں میں سے ایک ہو سکتی۔ اول یہ کہ ضمیر اہل بیت کی طرف راجع ہیں اور حضرت کی تمام ذریت طاہرہ ہوگی اور ظالم و فاسق سب انہی میں سے ہوں۔ مقتصد ان کے نیکوکار اور سابق بخیرات امام ہو، اس بنا پر اس تقسیم میں وہ داخل نہیں ہوگا جسے ناحق دعوی امامت کیا، جس نے ناحق دعوی امامت کیا، یا دوسرے طریقے سے اس کے عقائد درست نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ کہ ظالم وہ ہے جس کے عقائد درست نہ ہو اور ایمان کے خلاف کوئی فعل اس سے صادر نہ ہوا ہو، لہذا ضمیر یدخلون راجع ہوگی۔ مقتصد اور سابق بالخیرات کی جانب اس سے ظالم مراد نہیں ہو سکتا، اور آیت کے ظاہری اور باطنی اعتبار
سے یا مختلف باطنی اعتبار سے یہی دونوں مراد ہوں گے، اور استفانہ سے یہ مراد ہوگی کہ حق تعالیٰ نے اس پاک ذریت کو اس طرح برگزیدہ کیا کہ انہیں اوصیاء اور ائمہ کو قرار دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو علم کتاب عطا فرمایا، اور یہ شرف اولاد میں سے ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو ضائع نہ کریں۔ کتاب کا حاشیہ اختتام کو پہنچا، کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسری آیت، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 33، یعنی خداوند عالم نے نبوت و امامت و خلافت کے لیے آدم، نوح اور آل ابراہیم تمام عالمین میں سے چن لیا، اور ان کی اولاد سے رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ بھی اسی میں داخل ہیں۔ لیکن آل عمران کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ وہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور ان کی اولادیں، کیونکہ موسیٰ و ہارون عمران کے لڑکے۔ بعضوں نے کہا کہ مریم و عیسیٰ مراد ہیں، کیونکہ مریم عمران کی بیٹی تھی۔ شیخ تبریسی کا قول ہے کہ یہ آیت فرات اہل بیت میں بجائے آل عمران و آل محمد علی العالمین ہے، اور ائمہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ آل ابراہیم سے مراد آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذن تبریسی نے کہا کہ جس جماعت کے افراد کو خدا نے برگزیدہ فرمایا ہے، واجب ہے کہ وہ لوگ تمام گناہوں اور عیبوں سے مطہر و معصوم ہو، کیونکہ خدا ایسے لوگوں کے سوا کسی کو اختیار نہیں کرتا اور نہیں چنتا جن کا ظاہر بھی مثل باطن کے طاہر ہو، اور عصمت استفانہ کی بنا پر اس سے مخصوص ہوگی جو آل ابراہیم میں سے ہو، اور آل عمران خواہ پیغمبر ہو یا امام ہو، ذریتاً یعنی چند اولاد، دو اطفال ہیں، بعضها من بعض، ان میں سے بعض ہیں بعض سے، یعنی ایک دوسرے کی دین میں مدد کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، کیونکہ وہ ذریت آدم ہیں، پھر نوح کی ذریت ہے، پھر ابراہیم کی ذریت ہیں۔ چنانچہ جناب صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو خدا نے برگزیدہ کیا ہے وہ بعض کی نسل سے ہیں۔ تمام ہوا کلام تبریسی۔ علی بن ابراہیم نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے: آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے خارج کر دیا ہے، وآل ابراہیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین۔ شیخ طوسی نے مجالس میں بسند معتبر ابراہیم بن عبدالصمد سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے، لیکن آل محمد کو قرآن سے نکال دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ کتاب تعویل الآیات میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ وائے ہو ان لوگوں پر کہ جب آل ابراہیم و آل عمران کو یاد کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جب آل محمد کو یاد کرتے ہیں تو ان کے قلوب مقدر ہو جاتے ہیں۔ اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر ان میں سے کسی نے 70 پیغمبروں کے مثل عمل کیا ہوگا تو خدا اس کے عمل کو قبول نہ کرے گا اگر اس کے نامہ عمل میں میری اور علی بن ابی طالب کی محبت ولایت نہ ہو۔ اذن ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ابو الحسن، مجھ کو اس وصیت سے آگاہ فرمائیے جو آپ کو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ بے شک خدا نے تمہارے لیے دین حق کو انتخاب کیا اور تمہارے لیے اس کو پسند فرمایا اور تم پر اپنی نعمت تمام کی، کیونکہ تم اس کے سب سے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو وحی کی کہ وہ مجھ سے وصیت فرمائے۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، میری وصیت یاد رکھو، میرے امان کی رعایت کرنا، میرے عہد کو وفا کرنا، میرے وعدوں کو پورا کرنا، میری سنت کو زندہ رکھنا اور لوگوں کو میرے دین کی طرف دعوت دینا، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے مجھ کو برگزیدہ کیا اور پسند کیا۔ تو مجھے اپنے بھائی موسیٰ کی دعا یاد آ گئی اور میں نے دعا کی کہ خداوندہ میرے واسطے میرے اہل سے ایک وزیر قرار دے، جس طرح جناب موسیٰ کے لیے ہارون کو وزیر قرار دیا تھا۔ تو خدا نے مجھے وہی فرمائی کہ علی کو میں نے تمہارا وزیر اور مددگار اور تمہارے بعد تمہارا خلیفہ و جانشین قرار دیا ہے۔ اے علی، تم امامان ہدایت میں سے ہو اور تمہاری اولاد میں سے بھی تمہاری طرح امام ہے۔ تو اے علی، تم لوگ ہدایت و تقوی کی طرف لوگوں کو کھینچ لانے والے ہو، اور تم لوگ وہ درخت ہو جس کی جڑیں
جس کی جڑ میں ہوں، اور تم لوگ اس کا تنا اور شاخیں ہو۔ جو شخص اس درخت کو پکڑ لے گا بے شک نجات پائے گا، اور جو شخص اس سے روگردانی کرے گا وہ ہلاک ہوگا اور جہنم کے نیچے طبقے میں جائے گا۔ اور تم وہ لوگ ہو جن کی محبت اور مودت خدا نے واجب قرار دی ہے اور تمہاری امامت کا اقرار فرض کیا ہے، اور تم وہ جماعت ہو جن کا ذکر اور وصف اپنے بندوں کے لیے خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور فرمایا ہے، تو تم لوگ آدم و نوح و آل ابراہیم اور آل عمران میں برگزیدہ خدا ہو، اور اسماعیل کے بہترین قبیلے اور گروہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت ہو جو خلق کی ہدایت کرنے والی ہے۔ عیاشی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ان اللہ استفینا آدم تا ذریت بعضھا من بعض کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم اسی ذریت سے اور اطرت سے ہیں، اور بسند دیگر روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ روح، راحت، نصرت، آسانی اور تونگری اور خوشنودی اور دشمنوں پر غلبہ اور خدا اور رسول کا تقرب و محبت اس کے واسطے جو علی کو دوست رکھے اور ان کے بعد ان کے اوصیاء کی پیروی کریں، مجھ پر واجب و لازم ہے کہ میں ان کی شفاعت کروں، اور میرے پروردگار پر لازم ہے کہ میری شفاعت ان کے حق میں قبول کریں، اس لیے کہ وہ میرے پیروں ہیں، اور جو شخص میری پیروی کرتا ہے وہ مجھ سے ہے۔ میرے متعلق ابراہیم کی مثال جاری ہے، جیسا کہ ابراہیم نے کہا تھا۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 36، یعنی جس نے میری پیروی کی تو وہ یقیناً مجھ سے ہے، کیونکہ ابراہیم مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، اور ان کا دین میرا دین ہے اور میرا دین ان کا دین ہے، اور ان کی سنت میری سنت ہے اور میری سنت ان کی سنت ہے، اور میری فضیلت ان کی فضیلت ہے، اور میں ان سے افضل ہوں۔ اور اس بات کی تصدیق میرے پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے جو اس نے فرمایا، ذریعہ بعض ہو من بعض واللہ سمیع علیم۔ ابن بطریق نے کتاب عمدہ میں تفسیر سلبی سے ابی وائل سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل محمد علیہ العالمین پڑھا ہے۔ تیسری آیت یعنی حمد خدا عالمین کے لیے اور خدا کی سلامتی اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے برگزیدہ کیا ہے۔ علی بن ابراہیم نے کہا کہ برگزیدہ بندے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ چوتھی آیت پارہ نمبر 13 آیت نمبر 36 سورہ ابراہیم تا آخر آیت، یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل اور ان کی مادر گرامی حضرت ہاجرہ کو خدا کے حکم سے مکہ معظمہ کے نزدیک چھوڑا تھا، تو خدا سے دعا کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی بعض ذریت اور اولاد کو ساکن کر دیا بوادن غیر ذی زرع، اس وادی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی اور نہ وہ زمین زراعت کے قابل ہے، اس لیے کہ پتھریلی ہے، تیرے گھر کے نزدیک جو ہمیشہ سے قابل احترام و اکرام ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے کہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی جانب سبقت کریں یا ان کے مشتاق اور دوست ہوں، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کریں۔ عیاشی اور ابن شہر آشوب نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ ہم اس اطرت کا بقیہ ہیں، اور تفسیر فرات میں بن ابراہیم میں ابن عباس سے روایت کی کہ رسول خدا نے فرمایا، افیدہ من الناس سے ہمارے شیعوں کے دل مراد ہیں جو ہماری محبت میں سبقت کرتے اور متوجہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری سند کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا، فجعل افیدہ من الناس طویل الیہم کی ضمیر ذریت کی جانب راجع ہے، کیونکہ الہ یہاں نہیں فرمایا، جس سے ضمیر خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا تم یہ گمان کرتے ہو کہ خدا نے تم پر پتھروں کی طرف آنا اور اس پر ہاتھ ملنا واجب کیا ہے، اور ہماری طرف متوجہ ہونا اور ہم سے مسائل دریافت کرنا اور ہم اہل بیت سے محبت کرنا واجب نہیں ہے۔ خدا کی قسم تم پر خدا نے ہمارے دین کے سوا کسی اور دین کی پیروی واجب نہیں کی ہے۔
5ویں آیت جناب ابراہیم کی جانب منسوب ہونے کی سب سے زیادہ مستحق وہ جماعت ہے جو ان کی پیروی کرتی ہے، اور یہ پیغمبر اور وہ لوگ جو اس پیغمبر پر ایمان لائے، اور خدا مومنین کا والی اور مددگار ہے۔ کافی میں بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ مراد ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں ائمہ علیہم السلام اور ان کی پیروی کرنے والے۔ مجموع البیان میں عمر بن یزید سے روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر بن یزید، تم لوگ آل محمد میں سے ہو۔ عمر بن یزید نے کہا کہ ہم خود۔ امام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم خود تم لوگ۔ پھر حضرت نے میری جانب نظر کی اور میں نے کہا میں نے حضرت کو دیکھا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اے عمر، حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ ان اول الناس، 6 آیت پارہ نمبر 16 رکن نمبر 7 آیت نمبر 58 سورہ مریم، جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایسی جماعت ہے جن پر خدا نے انعام فرمایا ہے، وہ پیغمبروں میں سے ہیں اور آدم کی اولاد سے، اور اس جماعت سے ہیں جن کو ہم نے نوح کی کشتی میں سوار کیا ہے، آدم کی اولاد سے، اور اس جماعت سے جن کو ہم نے نوح کی کشتی میں سوار کیا ہے، اور ابراہیم و اسرائیل یعنی یعقوب کی ذریت میں سے، اور اس جماعت سے جن کی ہم نے ہدایت کی اور جن کو منتخب کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ بسند معتبر محمد بن الیاش نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی کہ لوگوں نے انہی حضرت سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ فرمایا ہم ذریت ابراہیم ہیں، ہم وہ ہیں جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور ہم خدا کے برگزیدہ ہیں۔ اور اس قول خدا ممن ہدینا و اجتبینا سے خدا کی قسم ہماری شیعہ مراد ہیں، جن کی خدا نے ہماری محبت و مودت کی طرف ہدایت کی اور ان کو ہمارے دین کے لیے اختیار فرمایا ہے، تو وہ لوگ ہمارے دین پر زندہ رہتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خدا نے ان کی تعریف کی عبادت و خشوع اور رقت قلب کے ساتھ، جیسا کہ فرمایا ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ جو تفسیر حضرت نے فرمائی ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ ممن ہدینا جملہ مستانفہ ہو، جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے۔ 7ویں آیت پارہ نمبر 25 سورہ دخان آیت نمبر 32، یعنی ہم نے ان کو سمجھ کر عالمین پر برگزیدہ کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ اگرچہ آیت کی ظاہری ضمیر حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کی طرف راجع ہے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کا حکم اس امت سے مشابہ اور بجائے پیغمبروں کے جو ان کی امت میں تھے اور ان کے خلیفہ تھے، اس امت میں جناب رسول خدا کے جانشین اور خلیفہ ائمہ اطہار ہیں جو تمام امت سے افضل ہیں، لہٰذا ائمہ تارینی مراد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل نمبر 5 بندوں میں اور آل ابراہیم میں برگزیدہ ائمہ ہیں کا اپنے اختتام کو پہنچے 5ویں فصل، اور یہاں ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا آغاز ہم 6 فصل سے کریں گے انشاءاللہ۔